ہر سال جو اجتماع میں ہمارے مجمع کو بلایا جاتا ہے اور 2 دن تک یہاں مختلف مجلسوں میں ہم سے بات کی جاتی ہے، تو یہ کوئی رواجی ہمارا پروگرام نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے کمیونٹیز کے پروگرام ہوتے ہیں، تو ایسی تبلیغ کی کمیونٹی ہے، ان کا پروگرام ہے۔ ایسا ہے کہ تبلیغ کی کوئی کمیونٹی نہیں ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ تبلیغ والا ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ سب تبلیغ والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کچھ سمجھیں کچھ نہ سمجھیں۔ جیسے باپ کی شادی اولاد ہے، کچھ باپ کی سیوا کرے کچھ نہ کرے، ایسے جتنے بھی کلمہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں۔ یہ اجتماع جو ہوتے ہیں ان اجتماعات میں ان ایمان والوں سے متعلق جو ضرورت کی باتیں ہوتی ہے اس کے مذاکرے اور دور ہوتا ہے کہ ہم سے متعلق کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کا دور ہوتا ہے، اس کے مذاکرے ہوتے ہیں، تاکہ یہ ایمان والا ان ذمہ داریوں کو سن کر سمجھ کر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ کیوں کہ اللہ پاک نے اس ایمان والے کی جو خوشحالی رکھی ہے وہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہوئی زندگی کے ساتھ رکھی ہے، اور خدا نہ کرے کوئی ایمان والا ہو اور اپنے سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نہ سنے نہ سمجھے اور اس کو پورا کرتے ہوئے زندگی نہ گزارے، تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کو چین سے جینے ہی نہیں دوں گا، اس کی زندگی کو اجیرن کر دوں گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جس کو اللہ چین سے نہ جینے دیں، کیا وہ دنیا میں بھلا چین سے جی سکتا ہے؟ جس شکل میں بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کا چین میں اٹھا لوں گا۔ اس دنیا میں ایمان والا اور غیر ایمان والا دونوں کا جیون ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جتنے غیر ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ نے اس دنیا کو جنت بنایا ہے، ہمارے لیے جنت مرنے کے بعد ہے، ہمارے لیے دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ کون کیا کر رہا ہے اللہ یہ دیکھتا ہے، اور اللہ پاک نے ہر ایک کو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے، کرنے نہ کرنے کا اختیار۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کو دیا ہے، دیکھیں گے کہ کون اونٹ کون سی کروٹ بٹھاتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا۔ یا تو وہ سمجھنے سمجھانے کے راستے سے اچھا رخ پر پڑ جائے گا، یا وہ ناسمجھ بنے گا، ناشکرا بنے گا۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو راستہ اختیار کرے گا ہم وہی اس کو دے دیں گے۔ نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، وہ جہاں جانا چاہے گا وہ آسان کر دیں گے۔ اس لیے اس دنیا میں نیکی کرنے والوں کے لیے جیسے نیکی آسان، برائی کرنے والوں کے لیے اللہ برائی کو بھی آسان کر دیتے ہیں۔ اگر برائی آسان نہ ہوتی تو کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، گندگی کرنے والوں کے لیے گندگی بھی آسان کر دیں گے، کیونکہ امتحان کی جگہ ہے۔ اگر اس راستے پر وہ جانا چاہے گا تو وہ بھی اس کو مل جائے گا، اور بھلائی کی طرف جانے والوں کے لیے کہ وہ راستے آسان کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو خیر کی طرف بڑھنا چاہے گا تو وہ اس میں بڑھا دیں گے، اور جو نہیں چاہے گا، دوسری طرف جانا چاہے گا، وہ بھی آسان کر دیں گے۔ تو آسان ہو رہی ہے، روز برائیاں بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اخبار پڑھو تو گھٹ نہیں رہی، روز بڑھ رہی ہے۔ آدمی اگر چوکنا نہ رہے تو اس کو یہ گندا ماحول پکڑ لیتا ہے۔
اگر اس کو چوکنا نہ کیا جائے تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ مجھے کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے. وہ رو میں بہہ جاتا ہے، جیسے رو چلتی ہے ایسے، ہم تو ادھر کے ہوا ہو جدھر کی. جیسا جیسا ماحول ملے گا اس ماحول میں چلا جائے گا. دوست بنانے میں تمیز نہیں کرے گا مجھے کس کو دوست بنانا چاہیے، کس کو دوست نہیں بنانا چاہیے. اس کا احساس اس کے اندر نہیں ہوتا. حالانکہ دوستی اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر اچھی نہیں ہے تو آدمی اپنے دوست کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. جے وہ رنگ جے وہ سنگ تے وہ رنگ. گجراتی پڑھنے گئے تھے، اللہ گجراتی پڑھنے گئے تھے. جے وہ سنگ تے وہ، کتابوں میں لکھا کوئی آدمی کسی کو تولنا چاہے کیسی وچار دھارا کا آدمی ہے تو اس کو مت دیکھو کیسی وچار دھارا، اس کو یہ دیکھو اس کی اٹھک بیٹھک کن کے ساتھ ہے. جن کے ساتھ ہے اس کا مطلب کہ وہ اسی وچار دھارا کا آدمی ہے، اسی لیے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے. اگر وہ وچار دھارا نہ ہوتی تو اس کے ساتھ بیٹھتا نہ بیٹھتا. المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. پھر فرمایا خوب غور کر لو کہ تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے. فَلْيَنْظُرْ بِمَنْ يُخَالِلُ، تمہارے دوست کون ہے خوب دیکھ لو. تم کو دیکھنا ہو تم کیسے ہو تو تمہارا دوست کو دیکھ لو تمہارے دوست کیسے ہیں. کہ جیسے دوست ہوں گے ایسے تم بھی ہو جاؤ گے. تو آدمی کو پتہ نہیں رہتا اس دنیا میں، محلے کے دوست، علاقوں کے دوست. یہ احساس ہر ایک کے اندر جاگرت رہے، سجاگ رہے، اس کے لیے یہ جمع کرنا ہوتا ہے کہ چوکنا رہے ایمان والا، دھوکہ نہ کھا جائے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دھوکہ دینے والی دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے. لا یغرنکم الحیات الدنیا، اللہ سے دھوکہ دینے والی چیزیں دھوکہ نہ دے دے. لا یغرنکم باللہ الغرور، یہاں چیزیں دھوکہ دے دیتی ہے، شکلیں دھوکہ دے دیتی ہے. اور سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ دھوکہ کھایا ہوا یہ سمجھتا بھی نہیں کہ میں دھوکہ کھا گیا. ماسٹر تو بڈھا ہو گیا ہے، یہ ماسٹر کو کہتا ہوں بڈھے کی طرح بیٹھا ہے جوان آدمی. یہ ہمارا دوست ہے، تم کو نہیں کہوں گا، گھبرائیوں میں. وہ ہمارا دوست ہے، ماسٹر ہے، بڑھاتا ہے، جوان ہے اور بڈھے کی طرح بیٹھا ہے. دھوکہ کھا گیا. کیا کھا گیا ہے نا؟ جوان آدمی بوڑھے کی طرح بیٹھا ہے، اچھا نہیں لگتا نا. جوان جوان لگتا ہے. جوان کو جوان رہنا چاہیے، ماندہ نہیں پڑ جانا چاہیے. کتابوں میں ایسا لکھا جو ماندے پڑھیں گے ان کو ماندے کر دیں گے اللہ نے. اللہ نے کسی کو ماندہ نہ بنایا، وہ ماندہ نہ بنے. لا تمارضوا، اے لوگوں بیمار نہ بنو ورنہ بیمار بنا دیے جاؤ گے. بڈھے نہ بنو ورنہ جوانی میں بڈھے بنا دیے جائیں گے. فلا تمارضوا فتمرضوا، معذور نہ بنو ورنہ معذور بنا دیے جاؤ گے. اس لیے اللہ نے جس کو صحت دی ہو تو تندرستوں کی طرح رہنا چاہیے. کیسے رہنا چاہیے؟ تندرستوں کی طرح. اللہ اپنی نعمتیں تم پر دیکھنا چاہتے ہیں. اما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنے رب کی نعمتوں کو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اس کو بیان کرو یوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی اس غفلت کی دنیا میں اس کو احساس نہیں رہتا، پتہ نہیں کس کو دوست بنا لیتا ہے اور غیر محسوس طریقے پر جیون دھارے، اس کے جیون کا گزران دوسرے رخ پر چلا جاتا ہے. آدمی کو دوست بدل دیتے ہیں. اور دوستی ایسی چیز ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کو دھرم پریورتن بھی کروا دیتی ہے، ماں باپ کو بھی چھوڑوا دیتی ہے. اب دیکھو لوگ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں دوستی میں، دھرم کو چھوڑ دیتے ہیں دوستی میں. تو کتنا غور کرنے کی چیز ہے دوستی کس سے ہونی چاہیے کس سے نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز آدمی کو ماحول اگر اچھا مل جائے تو ماحول اس کو اچھا بنا دیتا ہے. دوسرا اگر اچھا ماحول نہ ملے تو پھر جو ماحول ہوتا ہے وہ ماحول کے اندر ماحول جیسا ہو جاتا ہے. علماء نے ماحول کی مثال موسم سے دی. موسم
गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बारिश का मौसम, कि मौसम सब पर असर करता है। अभी देखो ठंडी है तो ठंडी हर घर में घुसती है, हर जानदार को ठंडी लग रही है। ठंडी कहीं आती है तो सभी को लगती है, कोई उससे बाकात रहता है। गर्मी का मौसम है, सबको गर्मी लगेगी। तो माहौल की मिसाल मौसम से दी गई। अगर अच्छा माहौल बनेगा तो अच्छा माहौल सबको असर करेगा, और अगर माहौल अच्छा नहीं होगा तो फिर जो माहौल होगा वो भी सबको असर करेगा। गंदगी घरों में घुस जाएगी। अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहले अपना घर बनाया, बैतुल्लाह। बैतुल्लाह के मुतालिक अल्लाह फरमाते हैं, बैतुल्लाह जो है वो हिदायत का मरकज है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदा। ये बैतुल्लाह को हमने बरकत वाला और हिदायत का मरकज बनाया। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बैसत से पहले 250 साल पहले वहाँ एक लंबा ज़माना कोई दीन की बातें समझाने वाला नहीं आया, तो वो लोग बुत परस्ती में लग गए। पत्थर बनाया, शैतान ने पहले तस्वीरें बनाई अपनी पूर्वजों की कि भाई तस्वीर बनाओ, ये तुम्हारे पूर्वज थे, उनको तुम याद रखो। तो तस्वीर, फोटो लोग रखते ना अपने दादा के, अब्बा के, ये पूर्वजों के फोटो रखे पहले। फिर उसके बाद वो फोटो जूने हो गए तो फिर ये तो ऐसे ही हो जाएंगे, तो फिर ऐसा करो उसका एक ढांचा बना लो, उसकी कोतरनी करके एक ढांचा बनाओ। तो एक पीढ़ी तो फोटो में चली गई, फिर दूसरे पीढ़ी से कोतरनी करवा दी, फिर तीसरी पीढ़ी को समझाया ये तुम्हारे वडील थे, इनकी पूजा करनी चाहिए, तो फिर पूजा पाठ में लगा दिया। इसलिए तस्वीरें हमारे वहां मना है कि अकीदत से वो इतना आगे बढ़ जाता है कि अल्लाह की इबादत करने के बजाय अगले जमाने में लोग उसकी इबादत करने लगे। तो 250 साल पहले ये बुत परस्ती बैतुल्लाह के अतराफ में शुरू हुई। शैतान ने इस रास्ते से पकड़ा, तो लोग बुत परस्ती में लग गए। फिर वो बुत परस्ती इतनी बड़ी कि बैतुल्लाह जो हिदायत का मरकज था, वो बैतुल्लाह भी उस बुत परस्ती से बच, कितने बुत आ गए वहां? 360। तो कहां से आ गए? कि जो अतराफ में माहौल था, वो माहौल ने बैतुल्लाह में भी असर किया। तो भाई जब बैतुल्लाह जैसा बैतुल्लाह अतराफ के माहौल से नहीं बच सकता, तो मेरा और आपका घर, मेरा और आपका मोहल्ला, मेरे और आपकी औलाद बच जाएगी। हमारे मोहल्लों में अलग अलग बालों की कटिंग आई है, आपने देखी है? बच्चों की कटिंग, ड्रेस की अलग अलग कटिंग आई है, आपने देखी? तो ये कटिंग कहां से आई? पता नहीं, समंदर पार से वो चली है, लेकिन हमारी गलियों में आ गई, हमारे मोहल्लों में वो लिबास आ गए। हमारे मोहल्ले में जो लिबास चलते हैं, देखने होंगे कौन से चलते हैं, मोहल्ले की दुकानों को देख लेने का कि कौन से कपड़े बेच रहे हैं। और इसलिए वो बेच रहे हैं, मोहल्ले वालों में उसकी डिमांड है। अगर मोहल्ले वालों में उसकी डिमांड ना हो तो मोहल्ले के व्यापारी वो कपड़े रखेगा, मर्दों के, औरतों के। वो दुकानें बताती है कि मोहल्ले में किस चीज की डिमांड है। जिसकी डिमांड नहीं होती वो मार्केट से खत्म हो जाता है। और ड्रेस बदले हैं, बालों की कटिंग बदली है, शादियां, गमियां, खुशियां सब बदल रही है धीमी गति से। क्या हुआ कि माहौल का असर हो रहा है। अगर ऐसे चीजों में आदमी चौकन्ना ना हो तो फिर जो माहौल है उसका असर लेता चला जाता है, असर लेता चला जाता है। फिर वो ऐसी ही जिंदगी जीता है, उस माहौल के ताबे होगा। फिर वो जैसी जिंदगी जीता है, फिर मौत भी ऐसी ही आ जाती है। मौत भी। तुम्हारा रज़ियल्लाहु ताला बात फरमाते थे, जैसा आदमी जिएगा ऐसा मरेगा, कमा तहयौन तमूतून। और ये फरमाते थे फिर जैसा मरेगा ऐसे ही अल्लाह उसको उठाएंगे। वह कमा तमूतून तुहशरून। ऐ लोगों, तुम जैसा जियोगे ऐसे मरोगे, और जैसे मरोगे ऐसे ही अल्लाह उठाएगा। हज़रत शेख ने फज़ल सदक़ात में लिखा, ताज्जुब उस आदमी पर नहीं है जो काफिर था और काफिर मर गया, ताज्जुब उस पर है जो 60 साल तक ईमान वाला था और काफिर मर गया। ये बड़े दुख की बात है। कौन कैसा जी रहा है खुद अपना जायजा ले ले। और अगर दुनिया तो कैसे भी गुजर जाएगी, फुटपाथ पर भी गुजर जाती है, महल में रहने वाले की भी गुजर जाएगी, लेकिन मौत अगर अच्छी नहीं हुई
تو موت کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں. سب سے پہلے قبر سے واسطہ پڑے گا, اس سے پہلے روح قبض ہونے کے وقت واسطہ پڑے گا. کتابوں میں آتا ہے کہ جب اچھا آدمی کی موت آتی ہے تو اللہ پاک 500 فرشتوں کو جماعت لے کر بھیجتے ہیں. ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک گلدستہ ہوتا ہے. یہ مبارکبادی اور خوشخبری کی بات ہے, گلدستہ. اور جنت کے فرشتے لوگ غسل دیں اس سے پہلے اس کو غسل دیتے ہیں, جنت کا کفن پہناتے ہیں اور یوں لائن لگا دیتے ہیں یوں. اور پھر اس کے بعد اس کے جنت کا مناظر دکھائے جاتے ہیں. دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ ہے, تو نے باتیں مانی تھی نا, یہ تیرا منظر ہے. اس کی روح جب اس کو دیکھتی ہے ایک دم خوش ہو جاتی ہے, اور وہ آنے والے فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کو منظر دکھا کر کہتے ہیں تجھے یہاں جانا ہے. تو گھر والے تو روتے ہوتے ہیں, وہ کیا کہتا ہے, عجلونی عجلونی, مجھے جلدی لے چلو. اس کو منزل نظر آ چکی ہے. پھر ایسے روح قبض کرتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکال لو, کوڑے آٹے میں سے بال نکال لیا ایسے. یہیں سے شروعات ہو جائے گی اچھی مرنے کی. پھر اس کے بعد قبر کا اس کی آنکھ جتنی نظر پہنچتی ہے ایسے اللہ اندر سے وسیع کر دیں گے, مزے ہی مزے. قبر مبارک, مرنا مبارک. پھر اللہ کے سامنے کی پیشی تو وہ بھی مبارک. اللہ انتظار کریں گے, اللہ فرشتے کہیں گے اے وہ روح جس نے اپنے رب کو راضی کیا ہے, اللہ تیرا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ راضی ہو کر یہاں سے چل اور تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے. ایک آدمی ایسا ہوگا. دوسرا آدمی کیا ہوگا, خدا نہ کرے اگر وہ نہیں سمجھا, یہ بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھا, تو اس کی زندگی غلط رخ پر رہی. موت سے ہی کٹھن حالات ہوئے کہ برے فرشتے اس کے روح قبض کریں گے تو ایسے ڈراؤنی شکل ہوگی. کتابوں میں آتا ہے کہ اگر اس کو اور کوئی سزا نہ دیں, خالی اس فرشتے کی جو ڈراؤنی شکل ہے وہی سزا دی جائے تو اس کے لیے کافی ہے. ایک دم ڈراؤنی شکل ہوگی. پھر اس کے بعد سختی سے اس کی روح قبض کی جائے گی. اس کی مثال یوں دی گئی جیسے ریشم کے کپڑے کو بیری کے درخت پر ڈال دو اور جھٹکے سے کھینچو, کیسے پھنس جاتا ہے, تو اس کے جسم میں یہ روح پھنسی ہوئی ہوگی. وہ اس کا جسم ٹوٹ رہا ہوگا, اس کو اس کے آخرت کی منزل دکھا دی گئی ہوگی. دیکھیے تو نے باتیں نہیں سمجھی, یہ تیرا ٹھکانہ ہے. وہ کہے گا مجھے کہاں لے جا رہے ہو, مجھے کہاں لے جا رہے ہو. اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. پھر قبر کہے گی کہ زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے اس میں تو مجھے سب سے برا لگتا تھا, بڑا برا کیا تو میرے پاس آیا ہے, اب میرے حل کو بھی تو دیکھے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی بیچے گی کہ یہ پسلیاں میں گھس جائے گی. یہ مثال دی. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش آنے والی ہے. ہم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہے اس لیے اس کی فکر نہیں ہے. یہ مبارک محنت کے راستے سے ہر ایک اپنے اپنے مشغلے میں ان فکروں کے ساتھ زندگی گزارے, اس کی فکر دلائی جا رہی ہے. کسی کو یہ نہیں کہتے کہ کاروبار چھوڑ دو, کسی کو یہ نہیں کہا جا رہا ملازمت چھوڑ دو, کسی کو یہ نہیں کہا جا رہا مزدوری چھوڑ دو. تم جتنا کر سکتے ہو وہ کرو, اس سے 100 گنا زیادہ کرو. تمہاری طاقت ہونی چاہیے. ہمیں کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ نے مزدوری کی, صحابہ نے ویپار دھندا کیا. اس زمانے ایکسپورٹ امپورٹ کے بزنس ان کے تھے. ہم کو اسپیلنگ بھی بولنا نہیں آتا, ان کے بزنس تھے. ملک شام سے مال جا رہا ہے, ہندوستان سے گرم مسالے جا رہے ہیں. ہاں, ہمارے نبی علیہ السلام ملک شام مال لے کر گئے تھے. بڑے بڑے تاجر تھے تو کرے تجارت, کون منع کرتا ہے. جتنا کرتے ہو اس سے زیادہ کرو, پائچے چڑھا کر کرو, ہمیں کیا جاتا ہے. کون منع کرتا ہے. آج تک کسی نے منع کیا تبلیغ والوں نے. ویپار دھندا کیا ہے, راجہ بنا کے راجہ بن جاؤ, ہمارا کیا جاتا ہے. حضرات صحابہ بادشاہ بنے, بادشاہ. اور گڑھا کے بادشاہ نہیں, سابرکاٹھا کے بادشاہ نہیں, سابرکاٹھا کے بادشاہ. اللہ بولو تو کھرے, پورے کھنڈ کے بادشاہ بنے. کس کے کھنڈ کے بادشاہ بنے تو وہ بن سکو وہ بنو, ہمارا کیا جاتا ہے. صحابہ وزراء بنے ہیں, وزراء. ملک کے ملک فتح ہو گئے, آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی. تو دنیا میں کسی کو کسی چیز سے روکا نہیں جاتا ہے کہ کوئی یہ نہ کرے وہ نہ کرے. جو کر سکتا, یہ اللہ نے دنیا دارالاسباب بنائی ہے.
اللہ نے پیٹ لگایا ہے، بیوی بچے لگائے ہیں، ان کے لیے ہتھ کر مارنا پڑے گا، تو اس میں مشغول تو ہونا ہی ہے. تو پھر کہ بس اپنے آخرت کو آدمی بھول کر نہ زندگی گزارے. یہ سب میں مشغول رہتے ہوئے اپنی منزل کو نہ بھولے کہ میں اس دنیا میں اکیلا آیا ہوں، اس دنیا سے مجھے اکیلے جانا ہے. یہ چیز نہ بھولے، ورنہ لذتوں میں پڑ جائے گا. اور لذت اور خواہشیں کسی کی بری نہیں، نہ راجا کی نہ پرجا کی. ضرورت سب کی پوری ہو جاتی ہے، لذتیں بول تو خراب ہے، کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی، نہ راجا کی نہ پرجا کی. ایک پوری کی دوسری کی تمنا، دوسری کی تیسری کی تمنا. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا اذکروا حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد رکھا کرو. موت کو کیا یاد رکھیں؟ تسبیح پڑھیں گے، موت 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 آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، ایسے ہی پڑھیں گے. کتابوں میں آتا ہے کہ موت ایک نوالا اٹھاؤ تو وہ حلق تک اٹھا سکو گے، نہیں اٹھا سکو گے، وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک سلام پھیراؤں تو دوسرے پھیرا سکوں گا کہ نہیں پھیرا سکوں گا، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. موت یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کرے گا کہ مجھے وہاں جانا ہے. اجتماع میں آنا تھا تو اجتماع کی تیاری کی ہے، کپڑے لیے ہیں، چادریں لیے ہیں. آخرت کا ایک سفر ہے، قبر ایک منزل ہے، اس کی تیاری آدمی کرتا ہو تو یہ پتا چلا کہ اس نے موت کو یاد رکھا ہے. ہمارے اس دکھ کا کوئی بھاگیدار نہیں ہوگا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے چھوکرے کام آ جائیں گے. ہم اپنے بابا کے کام آ رہے ہیں، ہمارے چھوکرے ہمارے کام آ جائیں گے. ہم اپنے بابا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے. اور آئندہ آنے والے سپوت زیادہ ہیں کہ کپوت زیادہ ہے؟ اللہ بولو بھائی، جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس میں سپوت زیادہ ہے کہ کپوت زیادہ ہے؟ ایک ماں باپ کو جیتے جی بھینسڑی کرتے ہیں، ایک مہینہ میں میرے وہاں سے ٹفن، ایک مہینہ دوسرے بھائی کے وہاں سے ٹفن. جیتے جی بابا کو کھلا نہیں سکتا، وہ مرنے کے بعد کیا کام آ جائے گا؟ جیوتے جیو بابا کی بھینسڑی ہو رہی ہے ماں باپ کی. ایک مہینہ میرے وہاں، ایک مہینہ دوسرے بھائی کے وہاں، ایک مہینہ دوسرے بھائی کے وہاں. ایک ماں باپ نے 10 بھائی بہنوں کو پالا، وہ 10 مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پالتے. ابھی گھرڑا گھر بنے ہوئے. ابھی تو ہمارے وہاں اس کا اللہ کا احسان ہے، گھرڑا گھر میں تو نہیں گئے، بھینسڑی ہو گئی ہے. گھر میں ماں باپ کی بھینسڑی ہو گئی، گھرڑا گھر میں نہیں گئے. ابھی اتنی لاج ہے، ورنہ گھرڑا گھر بھرے ہوئے ہیں، جا کر دیکھ لو. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے بیٹے ہمارے کام آ جائیں گے. ہاں، کام آ سکتے ہیں اس وقت جبکہ ان بیٹوں کو اس رخ پر پالا ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. ہم نے جو بویا ہے وہ اگے گا. اگائے گیہوں ہیں، چاول کی امید کریں، چاول اگائیں گیہوں کی امید کریں. بیٹوں کو جو پالنا پوسنا ہے وہ نہیں پالا پوسا اور اس سے امید کریں. ایسا پالا پوسا ہے تو پھر امید کی جاتی ہے. اگر ایسا پالا پوسا نہیں ہے تو پھر کیا امید کریں گے؟ دادا کی قبر خبر نہیں ہوتی. اپنے بچوں سے پوچھنا کہ دادا کی قبر کہاں ہے. حالانکہ جس گھر میں ابھی وہ رہ رہا ہے جو پراپرٹی واپرتا ہے اکثر دادا کی واپرتا ہے، بابا کی نہیں. بابا کو کس نے دی تھی؟ اللہ بولو نے بھائی، بابا کے بابا نے. پوترا جو واپرتا ہے کس کی پراپرٹی واپرتا ہے؟ دادا کی. پر دادا کی قبر کا اس کو پتہ نہیں ہے. پوچھ لینا کبھی کہ جس کے گھر میں رہنا ہے، جس کے زمین کھیتر واپرتا ہے، اس کو نہیں پتا ہے کہ دادا کی قبر کہاں ہے. اس کے لیے پڑھنا لکھنا تو دور کی بات ہو گئی. تو نادان انسان اس کو کہا گیا کہ جو امیدوں پر زندگی گزارے اور اپنی تیاری نہ کرے. یہ اجتماع اس کے لیے ہوتے ہیں، جاگرت کرنے کے لیے. ارے بولو بھائی، کائی کے لیے؟ جی، جاگرت کرنے کے لیے کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر جاگرت ہو جائے، سجاگ جیون جیے. کون سا جیون جیے؟ اس گمبھیرتا کو سنجیدگی سے لے. ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. اگر جاگرت ہونے کے دنوں میں جاگرت نہیں ہوئے اور موج مستی میں دن گزار دیے تو گجراتی پڑھنے گئے تھے.
اللہ گئے تھے تو وہاں پڑھا تھا ہنسی ہنسی نے کریلا پاپ رڑی رڑی نے بھوگا ہوا پڑشے. ہنسی ہنسی نے کریلا پاپ رڑی رڑی نے بھوگا ہوا پڑشے. ہمارے کرتوت ہمیں بھگتنے پڑیں گے. اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھے کام کرے گا اس کے ساتھ آئے گا، اور خدا نہ کرے غلط زندگی پر پڑ گئے، اللہ فرماتے ہیں ومن اساء فعلیہا، دنیا میں بھی چین نہیں ملے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس آدمی کے سنجوگ خراب ہو رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، چاہے انفرادی یا اجتماعی، تو وہ یہ یقین کر لیں کہ اس کے اللہ نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، اس کے ہاتھوں نے جو حرکتیں کی ہے اس کے نتیجے میں یہ بھگت رہا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. سنجوگ اگر کسی کے خراب ہو گئے، حالات ناسازگار ہو گئے، تو اس کو یہ غور کرنے کو کہا کہ وہ غور کرے اس کا اللہ ظالم نہیں ہے، اس نے جو حرکتیں کی ہے اس کی یہ سزا بھگت رہا ہے. ہر آدمی اپنے کیے کا بھگتتا ہے. تو دنیا میں بھی اگر کسی کے اوپر حالات آئے ہیں، کسی کو قصوروار نہ قرار دے، کسی کو دوشی نہ قرار دے. اتہموا انفسکم، اپنا جائزہ لے کہ میں کیسا جی رہا ہوں. ایمان والا اور غیر ایمان والا دو برابر نہیں ہے. وہ جیسا بھی جی لے جیے، ہماری ہر بات یہ نوند ہو رہی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے لکھ رہے ہیں تم کیا کرتے ہو. زبانوں سے کیا بول نکلتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبانوں سے جو بول نکل رہے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. بھائی کیوں لکھتے ہو؟ اگر اچھا ہے تو اچھا بدلہ دینا ہے، غلط ہے تو اس کی سزا دینی ہے، اس لیے لکھ رہے ہیں. جس دن ان چیزوں کا دھیان آ جائے گا نا تو آدمی چوکن نہ ہو کر زندگی گزارے گا. ہم سب کو یہ بات کہی جا رہی ہے اس اجتماع کے ذریعے سے کہ بھائی غفلت نہ کرو، چوکن میں رہو. اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ اچھا جلائے، یہ جو دین کی باتیں ہیں یہ کوئی نہ گمان کرے یہ تو مرنے کے بعد جو جنت ہے اس کے لیے کرنے کی بات ہے. نا 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 نا، یہ دنیا بھی تو اللہ ہی کی ہے. جیسے جنت اللہ کی ایسے دنیا بھی، ارے بولو بھائی، اللہ کی. اس پر راج بھی اللہ کا. اس پر راج کس کا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس دنیا میں راج ہمارا ہے. الا لہ الخلق والامر، کان کھول کر سنو کہ دنیا بھی ہماری ہے اور اس میں چلتی بھی ہماری ہے. والامر، حکم بھی ہمارا چلتا ہے. یہ جتنوں کی زمینوں میں زلزلے آتے ہیں، کوئی چاہتے ہیں زلزلے آئے؟ آ جاتے ہیں. طوفان آ کر بستیوں کی بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں. اگر لوگوں کے بس میں ہوں تو کوئی طوفان کو آنے دے گا؟ آ رہے ہیں. راج کس کا ہے؟ ارے بولو بھائی، راج کس کا؟ اللہ کا. تو جس کا راج ہے وہی بندوں کو خوشحال بھی کرتا ہے، بدحال بھی کر دیتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو بات مان کر جیتے ہیں ان کو ہم خوشحال کرتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. جو ہماری باتیں مانتے ہیں وہ غریب ہو کہ امیر، ہم اسے خوشگوار زندگی دیتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو نہیں سمجھتے ان کے زندگی کو ہم اجیرن کر دیتے ہیں. اجیرن، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے جینے کو ہم دو بھر کر دیتے ہیں. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب جیون دو بھر ہوتا ہے تو آدمی گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاتا ہے، بیوی کے ہوتے ہوئے بغیر بیوی کا ہو جاتا ہے، اولاد کے ہوتے ہوئے بغیر اولاد کا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ دن ہمارے نہ آ جائیں، اس کے لیے فکر دلائی جاتی ہے کہ جو جہاں بھی رہے، جو جس مشغلے میں ہیں، اللہ نے یہ مشغلہ دیا ہے اس میں مشغول ضرور ہوں، اس سے انکار نہیں، مگر اپنی ذمہ داریوں کو نہ بھولیں. بھائی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے ہر آدمی کے ذمہ 3 ذمہ داریاں. کتنی ذمہ داریاں بولو بھائی؟ 3. سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم اس دھرتی پر میرا بندہ بن کر رہ، غلام بن کر رہ. غلام وہ ہوتا ہے جو آقا کی بات مانتا ہے، اپنے بڑے کی بات مان کر چل، آقا کی بات مان. وہ اللہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ، اے لوگوں اللہ کے بندے بن کر رہو. آج وضو پڑھتے لوگ اللہ کے بندے نہیں بنتے.
من کے بندے بنتے ہیں، جیسا من میں آئے ایسا ہی کرنے کا۔ اس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ میرے بندے نہیں ہیں، وہ اپنے من کے بندے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی جی کیا آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنے من کو اپنا معبود بنایا ہے؟ دیکھو جتنے دور بیٹھے ہیں میں نے سب کو بلایا تھا، مگر ان کے من نے تیاری نہیں بتائی، وہ نہیں آئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کو کس کے لیے بلا رہے ہیں، ان کو اس کی کوئی نہیں پڑی ہے بھائی مجھے یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا ہم کو اللہ کے لیے بلا رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف چلاؤں۔ حدیث میں آتا ہے جو ایک بالشت آتا ہے اللہ کی رحمت دو بالشت آتی ہے، جو ایک آتا ہے ہاتھ آتا ہے اللہ کی رحمت دو ہاتھ آتی ہے، جو چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ اس کی کوئی نہیں پڑی، بس میرے من میں ہی آتا ہے اس لیے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ ہمارے نبی نے من کا بندہ بننے سے اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ مجھے ایک پل کے حوالے نہ کر من کے حوالے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک پل کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر۔ اگر ایک پل کے برابر بھی اگر نفس کے حوالے ہو گیا تو میں تو سب سے پہلے محنت اس کی کرنی ہے کہ کہیں میں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اپنی ساری چیزوں میں جی چاہی کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں من میں جو آ رہا ہے ایسا کر رہا ہوں۔ پھر لوگ عبادت بھی جی چاہی سے کرتے ہیں، اس کی محنت سب سے پہلے کر رہے ہیں اپنے اپنے کاموں میں رب چاہی زندگی کے ہم عادی بن جائیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہر ایک کے اوپر یہ ہے۔ دوسری ذمہ داری ہر ایک کے اوپر کیا ہے؟ تو دوسری ذمہ داری ہر ایک کے اوپر یہ ہے، ایک اس کا رشتہ اللہ سے ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اللہ کو مانے، ایسا مانے جیسے اس کو ماننے کا حق ہے، اور اس کی مانے، اس کی ایسی مانے جیسے اس کی ماننی ہے، اس کو سیکھے۔ دوسری چیز کہ اس کا رشتہ اپنے نبی سے ہے، یہ معلوم کرے کہ میرے نبی کے رشتے کا مجھ سے کیا تقاضا ہے۔ بھائی میرے باپ ہوتا ہے اس کا رشتہ ہے تو میں پہچان کرتا ہوں باپ کے ساتھ رہنے کے کیا انداز ہوں گے۔ میں بچوں کا باپ ہوں تو آدمی سیکھتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ میری بیوی ہے تو سیکھتا ہوں کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کیسے رہنا۔ تو میں نبی کا امتی ہوں، میرے نبی علیہ السلام کا امتی ہونے پر میرے پر کیا حق بنتا ہے؟ علماء نے لکھا اس پر دو حق بنتے ہیں، دو حق۔ ایک ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا، تو نبی مانا تو ان کی اتباع کی جائے گی زندگی میں، اور اس کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کیا جائے گا۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی اسٹائل جسم سے ظاہر کرتا ہے۔ دیکھو بعض لوگ بال کٹنگ کرواتے ہیں، کیوں؟ فلاں کے ایسے بال ہیں اس لیے میں نے ایسے بال کروایا۔ بعض کپڑوں کے ڈیزائن ایسے بنواتے ہیں، کیوں؟ کہ فلاں کے ایسے ہیں اس لیے میں نے بنوایا۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع۔ ایک آدمی یہ کہے مجھے نبی سے محبت ہے اور نبی کی کوئی طور طریق زندگی میں نہ ہو، کیا یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زندگیوں میں نبی کی سنتوں کو اختیار نہ کرنا یہ چھپا ہوا کفر ہے دل میں۔ کہ ان کفار مکہ نے حضور کو کی ذات سے نفرت کی، میں حضور کے طریقوں کو پسند نہیں کرتا، اس پر کامنٹ کرتا ہوں۔ یہ اندر کا چھپا ہوا کفر ہے کہ نبی کو نبی مانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میری کوئی سوچ نہیں، میری سوچ وہ جو محمد رسول اللہ نے دی، میری کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں، میری ہر وہ چیز جو محمد رسول اللہ نے دی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس چیز کو پکڑنے کو کہا بس اب وہی پکڑوں گا، جس کو چھوڑنے کو کہا 1000 بار چھوڑ دوں گا، چاہے ممی ناراض ہو جائے یا ابا ناراض ہو جائے یا برادری ناراض ہو جائے یا خاندان ناراض ہو جائے۔ میں نے امی کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے ابا کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے برادری کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے خاندان کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرے گا تو اللہ ان مخلوق کو راضی کر دے گا، اور جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تو ناراض ہو ہی گیا، اللہ مخلوق کو بھی ناراض کر دے گا۔ اس لیے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے محمد الرسول اللہ کا، کہ ہر ایمان والا اپنے آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا تابعدار بنے۔ دوسرا، ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانا ہے۔ کون سے نبی؟ بولو،
खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ला नबिय्य बादी, कि मेरे बाद अब कोई नया नबी आने वाला नहीं है, अब कोई नया नबी नहीं आएगा। हाँ, नबूवत के दावा करने वाले पैदा होंगे। फिर फरमाया वो झूठे होंगे, सलातून कज़्ज़ाबून, कि मेरे बाद आएंगे वो झूठ बोलेंगे, मैं आखिरी नबी हूँ। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, वो खातमुन नबिय्यीन है, अब उनके बाद कोई नबी नहीं। तो खत्म नबूवत का क्या तकाजा है? खत्म नबूवत का तकाजा ये है, हमारे नबी अलैहि सलाम हमारे दरमियान में चंद साल रहे, फिर हमसे पर्दा कर लिया। हमारे नबी को अल्लाह ने आलमी नबी बनाकर भेजा है, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का जो पैगाम था, पैगाम अब नबी हमारे दरमियान में नहीं है, तो इनका उम्मती वो पैगाम दूसरे उम्मतियों को पहुंचाएगा। और ये फरमाया तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करें जो अपने लिए पसंद करता है। फिर फरमाया कि मेरी जो बातें तुमको पहुंचे दूसरों को पहुंचाओ। तो दूसरों पर मेहनत करना खत्मे नबूवत की मेहनत के सदक़े में इस उम्मती की जिम्मेदारी है। कब्र में जाने के बाद पहले सबसे पहले रब का सवाल होगा, मन रब्बुका। दूसरा सवाल नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक होगा कि इनके साथ तुमने कैसा रिश्ता बनाया, उस रिश्ते का क्या हक अदा किया है। ये आसान बात नहीं है। हम और आप जायजा लें कि मेरी आज अगर मौत आ जाए तो क्या मैंने इन दोनों को के जवाब दे सकूं, ऐसी तैयारी है मेरे पास? तीसरा सवाल जो होगा वो दीन का होगा। कब्र में तीसरा सवाल दीन का होगा। भाई दीन का क्या तकाजा है? का दीन के दो तकाजे हैं। एक, दीन पर खुद चला जाए, दीन कहते हैं उस पर चलने को। एक तो है दीन की बातें जानना और एक है दीन को फॉलो करना। जानना ये बात नहीं है, जानना अमल के लिए है। दीन कहते हैं बरतने को, कि जो दीन आया उसका। और दूसरा जो तकाजा है वो ये है कि उसकी मदद की जाए, दीन की मदद करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। अल्लाह के दीन की नुसरत की जाए। नुसरत किसको कहते हैं? नुसरत उलमा ने लिखा कि नुसरत का असल तर्जुमा जो होता है वो खेती को, ज़मीन को पानी पिलाना। पानी पिलाओ, इतना पानी पिलाओ खेती को कि खेती उग जाए। ऐसे इस दीन के पौधे को पानी पिलाओ, इतना पिलाओ कि ये उग जाए। कहाँ उगे? हमारी ज़ात में उगे, हमारे घर में उगे, हमारे बच्चों में उगे, हमारे मोहल्ले में उगे, हमारे अतराफ में उगे, पूरी दुनिया में उगे। इतना इसको पानी पिलाओ, उसके लिए जान लगाओ, माल लगाओ। यह है दीन की नुसरत। तीसरा सवाल कब्र में उस दीन का होगा। हर आदमी अपना जायजा ले कि क्या मैंने इतने दीन की नुसरत पर अपने आप को डाला है। ये चीजों की हमारे अंदर फिक्र आ जाए, इसके लिए इज्तिमात है। ये हमसे मुताल्लिक जिम्मेदारियां हैं। ये बरकत की चीज नहीं बात बताई जा रही कि सवाब की चीज खाली सवाब मिलेगा। ये चीजें जिम्मेदारी की है और इसका सवाल हर एक से होगा और बहुत अचानक आ जाएगा। इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है कि हर आदमी अल्लाह के रास्ते में एक मुद्दत वक्त गुजारे और वहाँ वक्त गुजार कर अपनी सोच बदले, अपनी फिक्र बदले, अपने जज्बात बदले, अपने रहने सहने के तरीके बदले, अपनी जिंदगी की तरजीहात बदल दे। लोग तरजीह देते हैं, एक मोहल्ले में रह रहे हैं, अब्बा का भी घर है, चाचा भी है, फूफी भी है, मामू भी है, कोई तकाजा आया तो सबसे पहले माँ बाप को तरजीह देता है। जब शादी हो जाती है तो औलाद को पहले तरजीह देता है, बीवी को तरजीह देता है, माँ बाप नंबर 2 पर चले जाते हैं। जब छोटे छोटे थे, शादियां नहीं हुई थी, तो भाई भाई के लिए तरजीह देता था। जॉइंट फैमिली अलग हो गई, अब भाई भाई के लिए ज्यादा कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होता। माँ बाप के लिए भी भरण पोषण में महीने के 1000 रुपए मैं दूंगा, वारिस उनका है और उनको महीने में 1000 रुपए देता है। क्या बीवी बच्चों को और ज्यादा देता है। तरजीह बदल गई कि शादी के बाद बीवी करीब हो गई, बच्चे बड़े हो गए, माँ बाप छोटे हो गए,
سگا بھائی پار کا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ترجیحات، کہ کون کس کو ترجیح دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضرات صحابہ یوں کہتے تھے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہماری زندگی میں آپ ہمارے لیے سب سے بڑے ہیں. فداک ابی و امی یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. کیوں کہ سب سے پہلا حق ہمارے اوپر ہمارے نبی کا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. کئی لوگوں تمہارے اوپر تمہارے نبی کا حق سب سے بڑا ہے. تو نبی کا حق کا کیا مطلب؟ کہ نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جو کیا جائے گا اس پر جان لگائیں گے، اس پر مال لگائیں گے. اس لیے ہر ایک کو کہا جاتا ہے یہ جذبات بدلیں. تبلیغ کہتے ہیں تبدیلی لانے کو. تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ بولو نا بھائی. تبلیغ مطلب تبدیل. سوچ بدل جائے، فکر بدل جائے، جذبات بدل جائے، جینے کے مقاصد پر آ جائیں. کیوں جی رہا ہوں؟ پتہ ہی نہیں کیوں جی رہا ہوں. جی رہا ہے، پیدا ہو گئے ہیں، سب جی رہے ہیں، میں بھی جی رہا ہوں. نہ بھائی نہ، ہمیں کام کے لیے جی رہے ہیں، ایک مقصد کے لیے جی رہے ہیں. کیا مقصد ہے؟ آخرت ہے. ہمیں ایک مرنا ہے، مرنے کی طرف ہم روز جا رہے ہیں، تو ہمارا عزائم آخرت ہے. صحابہ فرماتے تھے ہمارے عزائم میں آخرت ہے. ایماننا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم میں آخرت ہے. تو پھر آخرت ہے تو مطلب ہر وہ کام کریں گے جس سے آخرت بنے گی، اور ہر اس کام سے بچیں گے جس سے آخرت بگڑے گی. تو ہمارے عزائم بدل جائیں. اس کے لیے کہتے ہیں ہر آدمی اللہ کے راستے میں جا کر سوچ بدلے، فکر بدلے، جذبات بدلے. ذمہ داریوں والی زندگی ابھی ہم نے سنی ہے، ہم اس کے اوپر آئے نہیں ہیں. ہمارا تو سال کا چلہ بھی نہیں لگ رہا ہے. میرے تو مہینے کے 3 دن بھی نہیں لگ رہے ہیں. میں حضور کی امت کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے نہیں دے پا رہا ہوں، اور شیطان نے مجھے دھوکہ دیا ہے. تو ذمہ داری پر ہے. موت مجھے بتائے گی کہ میں کس حال میں جا رہا ہوں. موت کے بعد کی پیشی بتائے گی کہ کون کتنا کام پورا کر کے آیا ہے. اس لیے دھوکہ نہیں کھانا ہے. یہ دنیا ہمیں دھوکہ نہ دے دے. لا یغرنکم باللہ الغرور، لا یغرنکم الحیات الدنیا. یہ دنیا ہمیں دھوکہ نہ دے دے. اس کے لیے جتنا جلدی ہو جائے اللہ کے راستوں میں جا کر اپنی زندگی کی دھارے کو بدل دے. اپنے مشغلوں میں رہ کر تاجر رہو، ملازم رہو، مزدور رہو، جو رہو، مگر جیسے جینا ہے اس جینے پر پڑھ کے جینا ہے. پھر اس کے بعد آنے کے بعد اس جیون پر میں باقی رہوں، اس کے لیے اپنے علاقوں میں ماحول بناؤ. اس کے لیے ہمارے پاس یہ مقامی محنت ہے. اللہ کے راستوں کی نقل و حرکت تو ایک آدمی کے جذبات بنے، سوچ بنے، فکر بنے، جینے کے طریقے اسے سمجھ پڑ جائے. باقی جینا تو مقام پر ہے. اگر مقام پر وہ ماحول ہم نے نہیں بنایا تو پھر ہم ٹک نہیں پائیں گے. جیسا ماحول ہوگا ایسے ہو جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ خود کو کوشش کر کے اس ماحول میں جوڑے رکھو. میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں چل سکوں، لیکن اپنے آپ کو اس ماحول میں جوڑ دیں گے. وہ ماحول مجھے دھکا دیتا رہے گا، وہ ماحول مجھے چلائے گا. تو سب سے پہلے ہر آدمی کی اپنی ذات کو اپنی فکر کرنے کا تقاضا ہے. قو انفسکم، او بھلے مانس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، مگر ہم سب اس کے مکلف ہیں کہ او بھلے مانس اتنی اپنے اوپر محنت کر لے کہ تو جہنم میں نہ چلا جائے. اس کے لیے میں ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤں جو مجھے اللہ سے غافل کر دے، اور جو مجھے اپنی ذمہ داریوں والی زندگی سے غافل کر دے. اور ہر اس جگہ پر جانے کی کوشش کروں جہاں پر میری سوچ کی حفاظت ہوتی ہے، مجھے میری فکر بنے، میرے جذبات. کیوں کہ آدمی اپنی سوچ کے تابع ہوتا ہے، آدمی اپنی فکروں کے تابع ہوتا ہے. دیکھو یہ پورا مجمع، آپ لوگوں نے اجتماع میں آنے کی نیت کی پہلے، تو آپ کی فکر آپ کو یہاں لے آئی. سابرکانٹھا ضلع میں کتنے لوگ تھے؟ اتنے سارے لوگوں کو اجتماع کی دعوت پہنچی ہے، مگر ان کی فکر نے وہ بات نہیں لی تو وہ یہاں نہیں آئے. آپ لوگ آگے آ کر بیٹھ گئے تو آپ کو آپ کی فکر آگے لے آئی. پیچھے والوں نے فکر نہیں لی ہم کو اٹھنا ہے، ابھی بھی نہیں لے رہے، تو وہ وہیں بیٹھے ہیں. انہیں یہ کوئی نہیں پڑی ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے مجلس کو گھیرتے ہیں، تو ہم اگر اٹھ کر چلے گئے اور بیٹھ گئے ہم بھی فرشتوں کے گھیرے میں آ جائیں گے. اللہ کی رحمت مجلس پر اترتی ہے، ہم مجلس سے کٹے ہوئے ہیں، ہمارے 2 گھنٹے یوں ہی گزر جائیں گے. لاؤ میں اٹھ کر اپنے آپ کو مجلس سے جوڑ دوں تاکہ اللہ کی رحمت میں آ جاؤں، فرشتوں کے گھیرے میں آ جاؤں. اور جب مجلس پوری ہوتی ہے تو فرشتے دعا دیتے ہیں، یہ دعا دیتے ہیں کہ اے مجلس میں بیٹھنے والوں تمہاری بخشش ہو گئی. مجھے اس کی فکر نہیں ہے.
تو ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے، ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ آدمی اپنی فکر کے تابع ہوتا ہے، آدمی اپنی فکر کے تابع، اس لیے خوب چوکنے رہنا، میری فکر کون سی ہے، مجھے اپنے آپ کو کس فکر پر رکھنا۔ اس کے لیے ہمارے حضرات نے ہم کو کہا روزانہ ہر آدمی مسجد کی فکروں میں رہے۔ مسجد کی فکروں کا عمل یہ حضور کی مسجد کا عمل ہے کہ مسجد میں آنے سے آدمی کو روزانہ اپنی زندگی کی ذمہ داری کی فکریں اجاگر رہتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس یہ مقامی روزانہ مشورہ ہے۔ اگر یہ مسجد کی فکروں میں نہیں شریک ہوئے تو 24 گھنٹے پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں سنتے ہیں۔ جب باتیں دوسری سنیں گے تو وچار دھارا وہ دوسری بنتی چلی جائے گی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور ہم پتہ نہیں کون سی وچار دھارا کے آدمی بن جائیں گے۔ اس لیے ہر آدمی اپنی سوچ کی فکر کرے، اس کو پاک صاف رکھے۔ اس کے لیے بہترین عمل جو ہے وہ دینی فکر والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا۔ دین کی فکر والوں کے ساتھ جوڑ دو تو ان سے ہمیں دینی فکر ملتی رہے گی۔ سبزی والے کے پاس سے سبزی ملتی ہے، کپڑوں والوں کے وہاں کپڑے ملتے ہیں، اور لوہار کے وہاں لوہاری کام ہوگا تو دینی فکر والوں کے پاس سے دین کی فکر ملتی رہے گی۔ اور دین کی فکر آ گئی تو ہم چلتے رہیں گے، دینی فکر ہم کو چلاتی رہے گی۔ اس لیے مسجد اور جماعت بیٹھنے کو ہم خالی برکت کی چیز نہ سمجھیں، ہماری حفاظت کی چیز ہے، ہماری حفاظت کی چیز ہے۔ ایک ہم تو محفوظ رہیں گے، دوسرا دین کے مشورے میں روزانہ محلے کی نسبت سے اور پوری دنیا کی نسبت سے جتنے مشورے ہوں گے اس میں ہم بیٹھے ہیں تو ہماری سوچ عالمی نبی کے حساب سے عالمی بنے گی۔ ہم عالمی نبی کے امتی ہیں، ورنہ آدمی اپنا اپنا جیون ایکل منڈا جیون جیتا ہے۔ ہم ایکل منڈا جیون جینے کے لیے نہیں ہیں، ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر ایمان والا ہے اس کے لیے ہم فکر کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کی مثال بیان کی کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور پھر فرمایا یشد بعضہ بعضا، پھر یوں کہ جیسے ایک اینٹ دوسری کو جوڑ دیتی ہے ایسے ایمان والا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اور دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہوگا اس کی وہ خیر خواہی سوچے گا۔ مشورے میں بیٹھیں گے تو ان فکروں میں ہماری شرکت ہو جائے گی۔ ہم ان ملکوں میں نہیں پہنچے ہیں ابھی، لیکن ان ملکوں میں جو خیر وجود میں آئے گی اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا، کیونکہ اس مشورے میں ہم تھے۔ کام کرنے والے جو بھی کام میں استعمال ہو گئے، ہم بیٹھے تھے تو ہمارا اس میں اجر ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی فکر ہر آدمی کو یہ کرنی ہے کہ میں اچھی فکر والوں کے ساتھ، مسجد کی فکر والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑوں۔ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے، اس سے میری فکریں بیدار رہے گی، ورنہ میں گندی فکر کا ہو جاؤں گا۔ اس لیے ہم سب سے تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو روزانہ مسجد کے مشورے میں بٹھائیں۔ بٹھاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون بٹھائے گا اپنے آپ کو؟ اس کے بعد یہ فکر ہونے کے بعد اب اس کو اپنے محلے والوں کی ہمدردی میں کرنا ہے، گھر والوں کی ہمدردی میں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا نبی جی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلی جو ذمہ داری ہم پر ہے ہمارے گھر والوں کی ہے۔ ہم ان کے وڈیل ہیں، ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ کتابوں میں آتا ہے کہ تم سے تمہارے ماتحتوں کا سوال ہوگا۔ ہمارے ماتحتوں کا ہم سے سوال ہے۔ یہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کا سوال ہم سے نہیں ہوگا کہ وہ کیوں جہنم میں گئے، وہ ہم سے نہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ نبی جی جہنم میں جانے والوں کا ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، مگر میرے گھر والوں کا مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو میں میرے گھر والوں کو مجھے اس دلدل سے نکالنا ہے، اور میرے گھر والے میری دینی فکر پر باقی رہیں، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، برا لگ جائے گا آپ کو۔ جی اچھا پکی بات؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں بتا دیجئے۔ بتا دوں؟ اگر غور کرو گے نا تو تبلیغ والے یا ہم دینداروں کے 80% اولاد دین میں نہیں ہے۔ سروے کر لینا گاؤں میں، تبلیغ والا باوا ہے چھوکرا نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ مرتا ہے اس کے ساتھ تبلیغ بھی مر جاتی ہے۔ اولادوں میں دینی فکر منتقل نہیں ہو رہی ہے۔ ریس لگی ہوئی ہے یورپ کے کلچر پر جانے کی۔ جو انہوں نے تھونکا ہے وہ ہم چاٹنے جا رہے ہیں، جو تھونک دیا وہ ہم چاٹ رہے ہیں۔
ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو جس رخ پر جا رہی ہے ترقی کر رہی ہے اس رخ پر ہم جائیں ہمارے بچوں کو لے جائیں تو ہمارے بچے پروان چڑھ جائیں گے, ان کا بھوشیہ اچھا ہو جائے گا. جاؤ ان ملکوں میں جا کر دیکھ لو ان کا بھوشیہ کیسا ہے. اتنا چمکدار سورج طلوع ہوتا ہے اور جب مغرب میں جاتا ہے تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے, وہ بھی مردہ ہو جاتا ہے. تو اس مغرب میں ہم جا کر زندہ رہیں گے؟ اس مغرب میں جاؤ جا کر دیکھو کیا کلچر ہے. ابھی 2 مہینے پہلے ہم لوگ وہاں کے اجتماعات میں گئے تھے, نیو یارک کے, پھر اور ملک اور ڈیلاس گئے اور الگ الگ وہاں اجتماعات تھے تو وہاں گئے تھے. تو گزشتہ سال ہم لوگ وہاں تھے تو وہاں مدر ڈے تھا, مدر ڈے. لاسٹ ایئر ہم لوگ وہاں گئے تھے سن فرانسسکو, لاس اینجلس وغیرہ, اس سال بھی گئے تھے. تو وہاں ہم نے پوچھا بھائی مدر ڈے کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ماں سے ملاقات کا دن. تو ہم نے کہا ماں سے ملاقات کا دن, وہ تو روز ملاقات کرنے کی ہوتی ہے. کہا نا یہ ترقی والا ملک ہے. کون سا ملک ہے بولو؟ ماڈرن ملک ہے, ماڈرن. تو یہاں بچے بڑے ہو کر ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو کبھی ملنے ہی نہیں آتے. تو سال میں ایک دن بنا دیا مدر ڈے, اسپیشل ماں کی ملاقات کا دن. اچھا یہ ماڈرن کون سا؟ ارے بولو بھائی, یہ روز جو ملنے آوے, صبح شام ملنے آوے, خدمت کرے, کھانا کھلائے, پانی پلائے, کب وہ ہمیں پسند نہیں, ہمیں ماڈرن بننا ہے. ماڈرن ماڈرن کیا کپڑے اتار دو کب وہ ماڈرن ہو گئے, ننگے ناچو کب ماڈرن ہو گئے, لڑکیاں تخت پر آ جائے کب وہ ماڈرن ہو گئے. ہمیں ماڈرن اسلام چاہیے. کون سا اسلام چاہیے بولو؟ اور ہمارا دل اندر سے اس پر جانے لگا یہ نہیں ہوگا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے. یہ چیزیں عزت اور ذلت کی چیز نہیں ہیں. عزت اور ذلت کی چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے عزت دیں گے اسے عزت ملے گی. حضرت عمر فرماتے تھے ہمیں اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے. ایک مرتبہ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے, بہت سارے لوگ جمع تھے. ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ آج دنیا میں, پوری دنیا میں مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ یہ پوچھا. تو بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ اس لیے مسلمان پریشان ہیں کہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. کیا نہیں ہے بولو؟ اللہ بولو تو کھرے بھائی, ایجوکیشن. اسپیلنگ آتا ہے ایجوکیشن کا؟ ایجوکیشن نہیں ہے. تب مولانا نے جھٹ سے کہا اچھا, یہ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ مسلمان عزت والا تھا کہ آج؟ تو سب نے کہا اس زمانے میں عزت والا تھا, آج تو سب جگہ مسلمان پریشان ہیں. تو پھر پوچھا کہ کیوں ایسا ہے؟ کہ ایجوکیشن نہیں ہے. تو پھر مولانا نے فوراً جھٹ سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ دینی اور دنیاوی دونوں کمپیریزن کرو کہ دینی حساب سے آج جتنے حافظ صاحب ہیں, آج جتنے مولانا صاحب ہیں, آج جتنے مدرسے ہیں, آج جتنے مفتی صاحب ہیں, حضور کے زمانے میں اتنے تھے؟ اللہ بولو بھائی تھے. پھر دنیاوی اعتبار سے دیکھ لو کہ جتنی کالجیں آج ہماری ہیں, جتنی اسکولیں ہیں, جتنے بچے ہمارے ڈاکٹرس, انجینئرس, وکلا اور فلاں, اس زمانے میں اتنے تھے؟ آج زیادہ ہے یا اس زمانے میں زیادہ تھے؟ اللہ بھائی ذرا زور سے تو بولو بھائی. تو عزت آج زیادہ ہونی چاہیے تھی, اس زمانے میں ہونی چاہیے تھی. اللہ بولو نے. تو آج اگر یہی عزت اور ذلت کا معیار ہے تو آج زیادہ ہے. پھر کچھ اور بتاؤ. تو بعض لوگ کہنے لگے مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے, پیسہ اس لیے ذرا وہ. تو مولانا کہنے لگے کہ اچھا حضور کے زمانے میں سارے صحابہ کا مال جمع کرو, جو مال دوسرا آیا ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں, وہ تو بہت آیا, حضور کے زمانے کے مال کو جمع کرو. تو سارے مال کو جمع کریں تو اتنا ہوتا ہے. مولانا کہنے لگے ہمارے ملک کے خلی نظام حیدرآباد کے پاس اس سے زیادہ مال ہے. دوسرے سارے مسلمانوں کی پراپرٹی ابھی جمع نہ کرو, ایک بادشاہ کے پاس اتنا مال ہے. اگر وہی سبب ہوتا تو آج عزت زیادہ ہوتی یا حضور کے زمانے میں زیادہ ہوتی؟ آج ہوتی. اتنا مال تو ایک آدمی کے پاس ہے. پھر پوچھا اور سوچو. تو کہنے لگے کہ اصل میں مسلمانوں کے پاس راج پاٹ نہیں ہے, حکومتیں نہیں ہیں. تو حضرت نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حضور کے زمانے میں مسلمانوں کے ملک کتنے تھے؟ ایک ملک تھا جزیرۃ العرب, وہ بھی پورا قبضے میں نہیں تھا. اور آج 50 سے اوپر ملک ہے. تو آج زیادہ ہے یا اس زمانے میں زیادہ تھے؟ ارے بولو بھائی, بہت زیادہ ہے. تو پھر دکھ کہاں ہے؟ کا دکھ یہ ہے کہ اس زمانے کے ایک آدمی نے اپنا تعلق اللہ سے بنایا تھا. تو یہ دنیا اللہ کی ہے, تو جب اللہ کے وہ ہو گئے تو اللہ نے یہ سب دنیا ان کے لیے کر دی. ان کی بولی جانور بھی سمجھتے تھے, بہتا ہوا پانی بھی ان کی بات سمجھتا تھا, اور ہر ایک پر ان کی بات چلتی تھی.
लाइट का भी बैटरी है। हमारी माइक पर के नीचे नहीं हुआ अच्छी बात। तो हमारी सोच बदल गई है, हमारी फिक्र बदल गई है। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना था। हज़रत उमर के ज़माने में ये बैतुल मुक़द्दस उन्होंने फ़तह किया था। उनकी किताबों में लिखा था कि एक बादशाह आएगा, उसका नाम उमर होगा। जब वो आए तो उसके साथ लड़ाई मत करना, बगैर लड़ाई चाबियाँ दे देना। तो जो जमात वहाँ गई हुई थी, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को ख़त लिखा कि यहाँ के पादरी ऐसा कहते हैं, तो आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और ये बगैर लड़े दे देंगे। तो वो तशरीफ़ ले गए, तो वो अपने लिबास में गए। तो वो बड़ा खुशहाल ज़रख़ेज़ इलाका है मुल्क शाम। तो अपनी जो जमात थी उन्होंने कहा, हज़रत यहाँ के लोग ज़रा छोटेड बुटेड होते हैं, तो ज़रा आप भी ज़रा टिप टॉप में आ जाएँ, ज़रा अच्छा सा लिबास हमने आपके लिए, और सवारी है। कहा नहीं हम तो इसी में हैं। तो उन्होंने ज़रा ज़िद की, तो उन्होंने लिबास बदल दिया और सवारी बदल दी। लेकिन जैसे ही सवार हुए तो एकदम दिल बदल गया। तो कहने एकदम छलांग लगाई और नीचे उतरे, और उतर कर कहने लगे कि मेरा दिल बदल गया है, मुझे तो अपनी पुराना लिबास दे दो, पुरानी सवारी दे दो। फिर फरमाया, हमारी तरक्की इस टिप टॉप में नहीं है, अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इज्जत इस्लाम से दी है। फिर फरमाया, उसके अलावा किसी रास्ते में तलाश करेंगे अल्लाह जलील कर देगा, अल्लाह जलील कर देगा। तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को आधी दुनिया का राजा बनाया। हमारा छोकरा तो साइकिल चलाता है, बाइक मिलता है तो यूं टेढ़ा बैठ जाता है। अरे इसको क्या हो गया, टेढ़ी कमर बैंड क्यों खा गई इसकी? बाइक आ गई है, बाइक आ गई है। तो इसको तो बाइक हजम नहीं होती, तो अल्लाह इसको दुनिया का राजपाट देगा। बाइक में टेढ़ा हो गया, जरा खूबसूरत बना दिया तो दिन भर यूं करता रहता है। अरे भाई ये क्या हुआ इसको? जरा खूबसूरत हो गया है। खूबसूरती हजम, हालांकि ये गंद बनाने की मशीन है। ये जिस समय 2.5 मन का गंद बनाने की मशीन, क्या बनाने की बोलो? गंद बनाने की। इस तरह से निकले वो गंदा, आगे पीछे सब गंदा ही गंदा, मुंह से निकले मुंह में बदबू आवे, नाक से गंदा, कान से गंदा, पसीना गंदा, और तुमाखे दुनिया भर के लेकर घूमता है। गंद बनाने की मशीन, और तुमाखे दुनिया भर की है। बाइक हजम नहीं होती, खाली बाइक साइलेंसर निकल कर फट 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 जाता है, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया फतह कर डाली हो। हाँ, एक बाइक हजम नहीं होती तो अल्लाह ने इसको राजपाट देंगे कि हमारी सोच बदली है। इसलिए हमने अल्लाह को राजी करने वाले तरीके छोड़कर हम ये समझ रहे हैं इसमें चले जाओ, यहाँ चले जाओ तो हमारी दुनिया बनेगी, आखिरत बनेगी। इसकी रेस लगी हुई है। तो वो रेस वाले तो मदर डे मना रहे हैं, रोज माँ बाप के पास आना छुट्टी। अगर रेस लगानी है तो नतीजे वहां जाएंगे, कपड़े उतर जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे। ये तरक्की मुल्क है। इसलिए सबसे पहले यकीन ठीक करना है, सोच ठीक करनी है, फिक्र ठीक करनी है अपनी और अपने घर वालों की। हम अपने घर वालों के जिम्मेदार हैं, ये बातें घर में लेकर जानी है, घर वालों को ये बातों में शरीक करना है। इसलिए दूसरी जो हमारी जिम्मेदारी है वो घर वालों की दीनदारी की, उससे मुतालिक हमसे पूछा जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो हजरत ये कहते हैं कि घर वालों को अगर तुम्हें दीनदार बनाना है तो सबसे पहले घरवाली को अपनी फिक्र में शरीक कर लो। इसको कहते हैं घरवाली। वो घर की वाली होती है। किसकी वाली होती है? अल्लाह बोलो ना भाई, घर की। बच्चे उसके ताबे होते हैं। हम किसी को पूछें कि तुम्हारी भाषा कौन सी है, तो हम यूँ पूछते हैं तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है। कौन ऐसा पूछता है तुम्हारी पितृभाषा कौन सी है? हम यूँ पूछते हैं तुम्हारी मदर टंग कौन सी है, वैसा पूछता है तुम्हारी फादर टंग। माँ पूरे घर को लेकर चलती है। बच्चों पर छाप माँ की होती है और बच्चों के अब्बा पर भी छाप
بچوں کی امی کی ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے اس کا. آپ کو برا لگ رہا ہے نا؟ اچھا میں پوچھوں، آپ کے گھر میں اگر ایک رشتہ ہو لڑکے کا، آپ کا جی چاہتا ہے رشتہ کر دیں، مگر وہ نہ کہتی ہے، رشتہ ہو جائے گا؟ اللہ بولو بھائی، ہو جائے گا؟ اچھا گھر میں رشتہ آیا، وہ کہتی ہے کرنا ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں ارادہ نہیں ہے، تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی کس کی چل رہی ہے؟ بچوں کی امی کی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر بنے، بچوں کی امی کو اپنی فکروں میں شریک کر لو. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مردوں کا دین دروازے کی چوکھٹ پر اور عورت کا دین گھر کے اندر تک. یوں فرماتے تھے ایک مرد کا بننا، ایک مرد کا بننا، اور ایک عورت کا بن جانا ایک نسل اور ایک خاندان کا بن جانا ہے. ہم عورتوں کو نظر انداز نہ کریں. اس کے اللہ نے ذہن بنانے کی صلاحیت دی ہے، غضب کی صلاحیت. اس کے اندر ذہن بنانے کا غضب کا ملک ہے. اگر وہ اچھی سوچ کی ہے تو دھرس بندہ دے. ہمارے نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تو گھر میں جا کر چادر اوڑھ کر سو گئے. وہی آئی، اٹھ جائیے چادر اوڑھنے والے. تو انہوں نے اپنی بات گھر والوں کو سنائی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ایسا ہوا. تو وہ کہنے لگے اچھا چلو میرے ساتھ. اب گھر والی کہہ رہی ہے چلو میرے ساتھ. ورقہ ابن نوفل کے پاس، ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئے. ارے یار تو بیٹھا ہے پانی بھی نہیں پلاتا. ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی تو ورقہ ابن نوفل نے بات پوچھی تو کہنے لگے اچھا تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ تو یہ نبی ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا مکے والے ان کو مکے سے نکالیں گے، مخالفت کریں گے اور انہیں مکہ چھوڑنا پڑے گا. بس اتنی بات سنتی ہمارے نبی کہنے لگے مجھے نکالیں گے، مجھے مکہ والے نکالیں گے. ایک دم گھبرائے. تو گھر والی سمجھ گئی کہ میرے شوہر کے گھبراہٹ ہوئی ہے، تو فوراً بیچ میں آ گئی اور دھارس بندھا رہی ہے. دھارس نا 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 نا، آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا. کیوں نہیں نکال سکتا؟ 5 دلیل ہے. انک لتصل الرحم، آپ کو کیسے نکال دیں گے؟ آپ تو ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑتے ہیں. بیوی نبی کو ذہن بنا رہی ہے. انک لتصل الرحم تکسب المعدوم تعین علی نوائب الحق. یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں. تقری الطیف تکسب المعدوم تعین علی نوائب، کہ آپ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ آپ کو کیسے؟ دھارس بندھا رہی ہے بیوی. اللہ نے بیوی کو ذہن بنانے کا ملکہ دیا ہے. اگر وہ بات لے لے تو سب کا ذہن بنا دے. یہ فرعون جو ہے، فرعون اس کو ایک جوتش کاہن نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا راج پاٹ ختم کر دے گا. اچھا وہ کون سے خاندان کا ہوگا؟ فلاں خاندان کا. اب اس خاندان میں ایک بھی بچہ پیدا نہیں رکھنا، جو پیدا ہو ختم کرو، جو پیدا ہو ختم کرو، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. 12,000 بچے مار دیے. لیکن اللہ کو جب اس بچے کو رکھنا تھا تو امی کو کہا صندوق میں ڈالو. صندوق تیرتا تیرتا پہنچ گیا فرعون کے دربار میں. دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے. صندوق کھولا، ایک دم دیکھا بچہ نکلا. او یہی موسیٰ ہے جس کو ڈھونڈ رہے تھے، وہی آ گیا. بیوی آڑے آ گئی. بیوی کہنے لگی نا 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 یہ موسیٰ نہیں ہے. کیسے کہہ رہی ہے تو؟ وہ تو اس طرف رہتی ہے کہ وہ قبیلہ، یہ صندوق تو اس طرف سے. دلیل دینا شروع کی. امی جان نے بھی دلیل دی تھی، اس نے بھی دلیل دی کہ وہ تو اس طرف رہتے ہیں، یہ صندوق تو اس طرف سے آیا ہے. وہ کہہ رہے نہیں یہ وہی موسیٰ ہے. نا یہ ہے ہی نہیں. اتنا ذہن بنایا، اتنا ذہن بنایا کہ اس کو بچایا نہیں. یہ کہنے لگی ہمارے گھر میں بیٹا نہیں ہے، اس کو ہم گود لیں گے. بھائی جس کو مارنا تھا اسی کو گود لینے کے بعد بیوی کہہ رہی ہے. اور اس نے اتنا ذہن بنایا کہ فرعون نے اس کو گود لے لیا. کس کے ذہن بنانے پر؟ اللہ بولو نا بھائی، بیوی کے ذہن بنانے پر. اللہ نے اس کو ایسا ملکہ دیا، 40 سال تک اس گھر میں رہے. جو بچہ پیدا نہ ہو اس کے لیے 12,000 بچے مار دیے. اس بیوی کا ذہن، اس بیوی نے شوہر کا ذہن بنایا ہے. اس کو ذہن بنانے کا ملکہ ہے. اس کو اپنی فکر میں لے لے. اگر وہ فکر میں آ گئی تو گھر بن جائے گا. فکر میں لانے کے لیے کیا کرو گے؟ یہاں سے جا کر یہ کہنا 3 دن بیان سن کر آؤں، بیٹھ جائے یا میں بیان کرتا ہوں، ایسا کرو گے؟ تو اس کو محبت سے دو، محبت دو اس کو، محبت. وہ آپ کے پیسوں کی بھوکی نہیں ہوتی. محبت سے وفادار بن جاؤ اس کے. شادی اس سے کی ہے، دل بھی اسی کو دو. شادی اس سے کی ہے، خریداری بھی اسی کے لیے کرو. شادی اس سے کی ہے، نگاہیں اسی کی طرف اٹھاؤ، بے وفائی نہ کرو. اس کے ہو جاؤ. دنیا کا سب سے پہلا رشتہ بیوی ہے. اللہ نے آدم اور حوا بنایا، اور سب سے آخری رشتہ بھی بیوی ہے. اسی کے ساتھ جنت میں. وہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے.
اس کو محبت دو. اور محبت کیسے دی جاتی ہے؟ علماء نے لکھا محبت دکھانی پڑتی ہے. دکھاؤ مجھے ان سے محبت ہو، مجھے کہنا پڑے گا احبک فی اللہ، بھلے مانس میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ایسے بیوی سے محبت کرنے کے لیے میں تو اسے بڑا لاڑ پیار کرتا ہوں. اس کو دکھاؤ. ہمارے نبی محبت دکھا رہے تھے، دکھاتے تھے، لاڑ پیار. کھانے بیٹھے ہیں، امی جان نے گوشت اٹھایا، یوں ٹکڑا توڑا اور دیا. حضور نے وہی اٹھایا اور وہاں لیا، کھایا نہیں، اس کو پہلے دکھا رہے ہیں، دیکھ تو نے جہاں منہ لگایا وہیں میں بھی منہ لگا رہا ہوں اور وہیں سے کھایا. لاڑ دکھا رہے ہیں. پانی پیا، یہاں ہوٹ لگایا امی جان نے، تو حضور نے گلاس اٹھایا، پیا نہیں، پہلے اس کو دکھا رہے ہیں، دیکھ میں بھی وہیں ہوٹ لگا رہا ہوں جہاں تو نے لگایا. یوں محبت دکھانی پڑتی ہے. بیوی کو محبت دکھاؤ. صحابیہ فرماتی ہیں امی جان کہ حضور گھر میں آتے تھے، ایسے لاڑ پیار سے رہتے تھے، ہم کو ایسا لگتا تھا ہم کو چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں. اور اذان ہوتی تھی ایسے چلے جاتے تھے، کیسا لگتا تھا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں. ایک مرتبہ حضور نے امی جان سے کہا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ ہاں جی لگائیں گے. تو کہا جاؤ. سب صحابہ کو آگے بھیج دیا. دونوں نے دوڑ لگائی. دوڑ میں امی جان آگے نکل گئی، حضور پیچھے رہ گئے. حضور بھاری تھے، بات پوری ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد پھر کہا دوڑ لگاؤ گی؟ ہاں جی لگائیں گے. تو دونوں نے پھر دوڑ لگائی. حضور ہلکے تھے، آگے نکل گئے، امی جان بھاری تھی، پیچھے ہو گئے. تو اس کا بدلہ ہو گیا. جو لیا تھا نا تو نے، تو جیتی تھی، آج میں جیت گئی ہوں. ایسے لاڑ کرتے تھے. بزرگ بن کے یوں تصویر، یوں گھر میں کیا بزرگ ہوتا ہے بھائی؟ گھر میں تو روزانہ اللہ کے نبی علیہ السلام عصر کے بعد جس کے پاس رات گزرنا ہو اس کے پاس بیٹھتے تھے اور ساری گھروالیاں جمع ہو جاتی تھی، گپے شپے ہوتے تھے، وہ کہانیاں سناتی تھی. ایک مرتبہ امی جان نے سنایا ابو زرارہ کا واقعہ، ام زرارہ وہ ایسی وہ ایسی وہ ایسی وہ ایسی. تو حضور نے فرمایا تو ام زرارہ کی مثل ہے میرے لیے اور میں ابو زرارہ کی مثل ہوں. روز عصر کے بعد حضور کے ساتھ ہی مجلس ہوتی تھی. روزانہ حضور ایک بیوی کے پاس رات گزارتے تھے، مگر 11 بیویوں کی روز خیریت فجر کے بعد پوچھتے تھے، اشراق کے بعد. ہم گھروں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. گھر میں جاتے تھے موبائل میں لگے رہتے ہیں، وہ بھی موبائل میں، ہم بھی موبائل میں. اس نے ہمارے گھروں کو آگ لگا دی. اس کے ساتھ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ شور آیا، بچے کھیل رہے ہیں تو کھڑے ہو گئے دروازے پر، اور دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا اپشی کھیل رہے ہیں. تو امی جان سے کہا کھیل دیکھو گی؟ پردے کی آیت ابھی فرض نہیں ہوئی ہے، کھیل دیکھو گی؟ ہاں ہاں دیکھوں گی. تو آئی اور یہ ٹھڈی یہاں رکھی اور کھیل دیکھ رہی ہے. حضور تھک گئے کہ بس نہ ابھی دیکھنا ہے. اچھا. تو پھر حضور پیر بدل کر کھڑے کھڑے کھڑے، بس نہ ابھی دیکھنا ہے. کہ وہ امی جان کہنے لگی میں بھی دیکھنا چاہ رہی تھی، میری کتنی محبت ان کے دل میں ہے، وہ بھی امتحان لے رہی ہے. وہ ناراض بھی ہو جاتی تھی کبھی کبھی. میاں بیوی ہے، میرے سے ناراض ہو گئے تو کون ہوتا ہے بھائی؟ حضور سے. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تو جب راضی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے اور ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ چلتا ہے. اچھا کیسے؟ جب تو راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہو جاتے ہیں تو یوں کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم. تو گھر میں 19-20 تو سبھی جگہ ہوتا ہے، مگر یہ رشتہ لڑنے کا رشتہ ہے. محبت میں حضور مسلمان تھے، یا حمیرہ یوں کہتے تھے، یا حمیرہ. کبھی یوں کہتے تھے یا عائشہ، عائشہ نام، یا عائشہ. ایسا لاڑ گھر میں ہوتا ہے. ایک مرتبہ امی جان نے دعوت کی، سودا تشریف لائے، تو کھانا کھانے بیٹھے تھے، سودا آ گئی. تو سودا آ گئی تو ان کو کہا یہ کھا لو. مجھے نہیں کھانا. ارے بھائی کھا لو. مجھے نہیں، دیکھ نہیں کھائے گی تیرے منہ میں چپڑ دوں گی. تو اس نے نہیں کھایا تو اٹھا کر چپڑ دیا منہ میں. تو اللہ کے نبی نے کہا تو بھی چپڑ دے، تو انہوں نے بھی چپڑ دیا. تو یہ گھر میں ہو رہا ہے. کوئی بزرگ تھوڑی ہوتے ہیں گھر میں، بھائی بیوی کا شوہر ہے تو گھر میں ایسا لاڑ بھی ہو رہا ہے. دونوں نے چہرے چپڑ دیے. اتنے میں عمر کی آواز آئی، اللہ کے نبی آ جاؤ. تو کہا جاؤ جاؤ جاؤ، عمر آ گیا، جاؤ منہ صاف کر لو جلدی جلدی. یہ بھی ہو رہا ہے گھر میں. گھر کا ماحول ہوتا ہے. یہ ہمارے گھر کے ماحول ٹوٹ گئے. ہماری بیویاں ہماری فکروں میں شریک نہیں ہیں. بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں تھے. حضور گھوڑا بنتے تھے، حسن حسین یہاں بیٹھ کر گول گول گھومتے تھے. یہ عبد المجید گھومے گا تو اس کی بیوی گھر سے نکال جائے گی، بھاگ یہاں سے، تو پاگل ہو گیا ہے، اس نے سیکھا نہیں اس کے لیے. حضور کی ایک نواسی تھی امامہ، یہاں بٹھاتے تھے، بازار لے کر جاتے تھے. جب حسن حسین بڑے ہو گئے، آ جاؤ چلو کشتی لڑو. یوں لڑتے کشتی، کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ. ایک جیت گیا، شاباش شاباش. تو ان کی امی کہنے لگی اس کو شاباشی دیتے ہو، اس کو نہیں دیتے ہو. ایک جبرائیل کھڑا ہے، وہ بھی اسی کو شاباشی دے رہا ہے. بچے کے ساتھ تو کھیلنا ہوتا ہے، گمت کرنا. ہم کہتے ہیں بچے مستی کرتے ہیں. او بھائی بچے کے بابا مستی کریں گے، بچہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا مستی؟
ہم کہتے ہیں مستی کرتا ہے. بھائی بچے ہی تو مستی کریں گے, کیا بچہ کا دادا مستی کرے گا؟ حضور نماز پڑھائے, مسجد میں نماز پڑھائے, بچہ آ کر یہاں بیٹھ گیا. تو ایک صحابی کہنے لگے میں نے دیکھا پتہ نہیں کیا وہ لمبا سجدہ ہو گیا, تو میں نے یوں سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بچہ آ کر بیٹھا ہے حسن یا حسین, تو میں نے یوں ہاتھ پکڑ کیا اٹھتا رہا. تو حضور نے چالو نماز نے کہا نہیں رہنے دو. ایک نوازی تھی نماز میں آ گئی تو اس کو اٹھا لیا, یہاں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. جب رکوع میں گئے رکھا, پھر سجدہ کیا, پھر اٹھے اٹھا لیا, یہاں رکھی. نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کہ میں لمبی نماز پڑھاتا تھا, بچے روتے تھے, میں نماز چھوٹی کر دیتا تھا کہ کسی کی ماں کو تکلیف ہوگی. تو بچوں کو لاڑ پیار کرنا ہے. ہم بچوں کو ضبط دیکھیں تو وہ کیا کے جی گئے, کیا کے جی وہاں گیا کہ نہیں گیا, چڈی پہنی کہ نہیں پہنا, فلاں کی ٹارچر. چھوٹے بچپن سے لے کر 55 تک اتنی نفرت ہو گئی کہ ایک دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں, دوسرے دروازے سے بچے باہر. ہمارے بزرگ فرماتے تھے جب تمہارے بچوں کے جوتے تمہاری سائز کے ہو جائیں, ان کو بچے نہ سمجھو, ان کو دوست بنا کر سنبھال لو, ورنہ مسجد کے باہر ہزار لوگ کھڑے ہیں جو ان کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے. اس لیے گھروں میں لاڑ پیار, اور اس فضا میں اپنی بات رکھو. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ لاڑ پیار دیتے تھے. ہمارے گھر سے خالی موبائل. میں بھی موبائل میں, بچے بھی موبائل میں, بیوی بھی موبائل میں. ہمارے گھر ان سے خالی ہو گئے. اس کے ساتھ تعلیم کا حلقہ قائم کرو. تو ورنہ تعلیم میں 10 منٹ تو حضرت جی ہو گئے اور 23.5 گھنٹے گالیاں بکتا ہے. تو پھر تو کیا گھر میں بچے اثر لیں گے؟ وہ بچے ضائع ہو جائیں گے. 10 منٹ کی تعلیم کے بعد 6 صفات کے مذاکرے, اس کے ساتھ یہ سارے رویے ہمارے ٹھیک کریں. گھروں میں نیک اعمال کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام ساری نفل عبادت گھر میں کرتے تھے سوائے اشراق کی نماز کے. فجر سے لے کر اشراق تک گھر میں مسجد میں بیٹھتے تھے, اس کے بعد سارا وقت ساری نفل عبادت گھر میں کرتے تھے. ہم اپنے گھروں کو آباد کریں, ہماری نسل مسلمان ہو جائے گی. اگر ہمارے بچوں کو گھر میں اسلام نہیں ملا, ایک بھی مذہب نے اپنے حساب سے نہیں دیا, اللہ کے ہے نا, یہ ہمارا دوست ہے, آپ برا نہ سمجھے. اچھا, اللہ کے نبی علیہ السلام ساری نفل عبادت گھر میں کرتے تھے. ہم اپنے گھروں کو اعمال سے بھر دیں اور اچھے رویے بنائیں, اور پھر اس کے ساتھ چھوٹے بچوں کو مکتب بھیجو, بڑے ہو جائیں تبلیغ میں بھیجو, خود تبلیغ میں جائیں, نسلیں محفوظ ہو جائے گی. ورنہ یہ گندا ماحول ہماری نسل کو ضائع کر دے گا. اس کے لیے دوسری جو محنت ہے وہ گھروں کی محنت ہے. تیسری محنت جو ہم نے اپنے لیے کی وہ ہر گھر کی محنت کرو. گھر یہ فکر لے کر جاؤ, روزانہ 2.5 گھنٹے لگاؤ. مسجد کی محنت گھر گھر میں پھرو. سوری جتنے جراثیم مارکیٹ میں آئے ہیں نا, جتنے جراثیم, یہ کچھ بھی نہیں ہیں. اگر ختم نبوت والی محنت محلوں میں زندہ ہو جائے نا, ان سب پر جھاڑو پھر جائے گا. یہ گندگی جو ابھی محلوں میں ہے وہ بہت تھوڑی ہے. حضور کے زمانے کی گندگی کو آپ سوچو. بیت اللہ کے ننگے طواف کر رہے ہیں, لڑکی کو زندہ دفن کر رہے ہیں. نبی کی محنت نے لوگوں کو بدل دیا, لوگوں کی سوچ بدل دی, ماحول بدل دیا. ہمارے پاس ایسی طاقتور محنت ہے, گھر کی محنت, محلے کی محنت. اس فکر کو لے کر روزانہ محلے میں پھرو. یہ ساری بلاؤں کا توڑ ہے, یہ ساری گندگی محلوں میں اس کا توڑ ہے. بس دکھ اس کا ہے کہ ابھی ہماری مسجد کی فکریں گھروں میں منتقل نہیں ہو رہی ہے. مسجد کی بات گھروں میں نہیں جا رہی ہے, لوگ لے کر اس کو پھر نہیں رہے. اتنا بڑا مجمع, اس میں آپ جائزہ لے لیں کتنے لوگ مسجد کی فکر گھروں میں لے کر جا رہے ہیں. ہمارے حضرات کہہ رہے ہیں اس فکروں کو گھروں میں لے کر جاؤ. ہر گھر میں بیٹھ کر بات کرو, راستوں میں نہیں, گھر میں بیٹھ کر. اس گھر میں 2 3 4 5 مرد ہیں, ان سے یہ پوری بات کرو, اور اس طرح بات کرو ان کی مستورات بھی سن لیں ذرا بلند آواز سے, تو سب کی سوچ بدلے گی, سب کی فکر بدلے گی. میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر 15 دن میں اپنی مسجد کے اطراف کے 100% مسلمانوں کی ملاقات کر لو. ابھی آپ مسجد کے اطراف کا سروے دیکھو, کتنی مسجدیں وہ ہے کہ جہاں مہینے ہو گئے, 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے ملاقات ہی نہیں کی ہے. جب ہم ملاقات نہیں کریں گے, ہم اپنی فکریں وہاں نہیں بھریں گے, تو دوسری جو فکریں محلوں کی ہے وہ وہاں گھس جائیں گی. بازار کی فکریں ہیں, اور آج کل تو سوشل میڈیا ہے, پتہ نہیں کہاں کی باتیں گھروں میں گھس جائے گی. ان سب کا توڑ روزانہ مسجد کی محنت گھر میں لے کر جانا ہے. اس کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے پھرنا. ہمارے حضرات کہتے ہیں کاروبار کے ساتھ اس حضور کی امت کے لیے کچھ وقت فارغ کرو, روزانہ اس فکروں کو لے کر محلے میں پھرو, 2.5 گھنٹے پھرو, تو کم سے کم 2.5 گھنٹے, اور مسجد کی فکریں گھروں میں پہنچاؤ. اگر ہر گھر میں یہ صحیح فکریں پہنچ گئی, غلط فکریں ان گھروں سے نکل جائے گی. ہم خالی تشکیل کے لیے جاتے ہیں. ایک آدمی کا ہم نے تشکیل میں نام سوچا 4 مہینے کا چلنے کا, جاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بھائی خیریت, طبیعت ٹھیک ہے, آج مسجد میں تمہارا نام آیا تھا, ہم نے 4 مہینے کی جماعت میں آپ کا سوچا ہے, بتاؤ کیا ارادہ ہے, بات پوری ہو گئی.
حضرت جی فرماتے تھے تشکیل تو بھائی چھٹا نمبر ہے، اس سے پہلے 5 نمبر ہے، اس کے بعد چھٹا نمبر ہے۔ اس کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ محلوں سے گندگی نکلے، اس مسجد کے فکروں کو ہر گھر میں لے کر جانا ہے۔ ہم جائیں گے محلوں میں گندگی دور، ورنہ اگر محلوں کی گندگی دور نہیں ہوئی، میرے گھر کی تو دور ہو گئی، اگر محلے کی دور نہیں ہوئی تو محلے میں جو گندگی ہوگی اس گندگی سے میرا اور آپ کا گھر نہیں بچ پائے گا۔ ارے بھائی بیت اللہ نہیں بچ سکا تو میرا گھر کیسے بچ جائے گا؟ بیت اللہ نہیں بچ سکا تو ہمارا اور آپ کا گھر کیسے بچ جائے گا؟ اب دیکھو یہ گندگی مسجدوں میں آ گئی، مسجد میں بھی بیٹھے بیٹھے موبائل چلاتے ہیں، حرم میں جا کر فلمیں بناتے ہیں، وہ ریل بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا بناتے ہیں۔ حضور کے روزے پر جائے آدمی تھرا جانا چاہیے۔ حضرت شیخ زکریا نے لکھا اتنے سال مدینہ منورہ رہا مگر سامنے جا کر سلام پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں نے حضور کی کیا زندگی میں نے اپنائی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، پیروں کی طرف سے سلام پڑھتا تھا۔ کبھی حضور کے مصلی پر کھڑے رہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں نے کیا کیا ہے کہ حضور کے مصلی پر میں کھڑا ہونے کا اہل ہوں کوئی۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ وہاں جاتے یوں تھرا جاتے تھے اور ہمارا وہاں جوان کھڑے کھڑے فلم بناتا ہے کہ یہ گندگی بیت اللہ میں گھس گئی، حضور کے روزے پر گھس گئی، ہماری مسجدوں میں گھس گئی۔ اگر محنت نہیں ہوگی تو ہمارے گھر نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے ہمارے محلوں کی محنت ہے۔ ایک طرف تو محلوں میں پاکیزگی آئے گی اور دوسرا ہمارا نامہ اعمال وزندار ہو جائے گا۔ کیسے وزندار ہوگا؟ اس گھر میں جا کر بات کی، اس گھر میں، اس گھر میں، اس گھر میں، جتنے لوگ دیندار بنیں گے وہ ہمارے نامہ اعمال کا حصہ بنیں گے، ہم اس کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں ایک مرتبہ گشت کر کے پورے محلے والوں کو جمع کر کے اجتماعی ان کی سوچ بناؤ، اجتماعی فکر بناؤ۔ یہ نبیوں والا عمل ہے، اس میں ہر ایک جڑو، اس کو برکت اور ثواب کی چیز نہ سمجھو، بہت بڑی کمائی ہماری ہو جائے گی۔ اس کے اپنی فکر کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے اطراف کے محلے والوں کے لیے ہمارے پاس دوسرا گشت ہے کہ مضبوط اس کو بناؤ۔ آپ دیکھو زونوں کی جماعتوں کی قرضداری، کتنے ہمارے اطراف کے محلے ایسے ہیں جو بنجر ہیں، جہاں کا مسلمان اللہ رسول کو نہیں پہچانتا، ان کے پاس ہم ہوں اور کلمہ نہ پہنچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر فرماتے تھے کہ ہم موجود ہوں اور دین میں گھٹوتی آ جائے، کمتی آ جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ ایُنقص الدین وانا حی۔ اس لیے دوسرے گشت کو ہم سب شریک ہوں اور پھر اللہ ہمت دے ہر مہینے 3 دن جاؤ، ہر مہینے 3 دن جاؤ اور اس میں نئے لوگوں کو اپنے ساتھ تیار کر کے جاؤ۔ جب نئے لوگوں کو ہم تیار کر کے جائیں گے نا تو ہمارے ساتھ 10-15 آدمی آئیں گے۔ ان 3 دن میں ان 10-15 آدمیوں پر اچھی جم کر محنت کرو، ذہن پلٹا کھلاؤ، فکر بدلو، سوچ بدلو۔ یہ 3 دن جا کر آئیں گے، یہ تمہارے کھاتے میں آ جائیں گے۔ کتابوں میں آتا ہے وہ لوگ جن پر تم محنت کرتے ہو، ان میں بعض وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر تم نے محنت کی وہ تم سے زیادہ کام کرنے والے بن جائیں گے۔ رب مبلغ او عام سامع، کیا فرمایا؟ رب مبلغ، کہ بعض وہ لوگ جن کو تم باتیں سنا رہے ہو وہ بات پہنچانے والے سے آگے نکل جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایک بچے نے اپنے استاد کے پاس KG پڑھی ABCD، اور وہ بچہ جس استاد سے پڑھا وہ تو موت تک ABCD پڑھا رہا تھا اور جس بچے نے پڑھا وہ پروفیسر بن گیا۔ ایسے تبلیغ کی محنت ہم جن پر کریں گے، ہو سکتا ہے ہم تو وہیں کے وہیں رہیں، لیکن جس پر ہماری محنت ہوئی پتہ نہیں کتنی اونچی پرواز کرے گا، وہ ہمارے نامہ اعمال بنائے گا۔ انسانوں کو کماؤ، ہم بہت زیادہ نہیں جی سکیں گے، تھوڑے دنوں میں مر جانا ہے، ہزاروں کام کرنے والے چھوڑ کر مرو۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اپنے پیچھے انسانوں کو کما کر جاؤ، انسانوں کو کما کر۔ لوگ چیزیں کماتے ہیں، ہم انسانوں کو کمائیں۔ پتہ نہیں کیسے کیسے ہیرے ہمارے نامہ اعمال میں آنے چاہیے، مشرق میں، مغرب، شمال، جنوب، ہر جگہ سے۔ اس کے لیے ہر مہینے 3 دن لگاؤ۔ میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان پڑھا تھا، اس میں نے پڑھا حضرت نے فرمایا لوگوں کو کمانے کو تم معمولی نہ سمجھو، تمہیں پتہ ہے کتنی بڑی یہ چیز ہے؟ اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرنا کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر تم کتنے بھی بڑے بزرگ بن گئے، اگر اللہ کے وہاں گئے اور اللہ نے یہ پوچھا بتاؤ کتنا کام کر کے آئے ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میاں ہم وہ سارا کر کے آئے جو تو نے کہا تھا 100% کر کے آئے، ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ اگر ہم سے یہ کہا جائے جتنا کیا ہے وہ کیسا کیا ہے بتاؤ، تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ میاں ایسا ہی کر کے آئے ہیں جیسا تو نے کہا تھا، اس میں بھی فیل نکلیں گے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کس کے لیے کیا تھا، کرسی پر کیوں بیٹھے تھے، ہمیں نہیں پتا کیوں بیٹھے ہیں، اگر اللہ کے لیے بیٹھے ہیں تو آخرت بنے گی، ورنہ دین کی بات کرتے کرتے جہنم تیار ہو جائے گی، ہمیں نہیں پتا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ہمارا تو کچا کچا نکلے گا، ہمیں نہیں پتا، لوگوں کو تیار کرو اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے لوگوں کو۔ پھر فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو تم نئے آدمی کو تیار کر کے لائے، اسے کچھ نہیں آتا، تمہارے پاس مسجد میں آ کر کھڑا ہو گیا تو میں دیکھ کر رکوع کیا، قیام کیا، سجدہ کیا، کچھ نہیں آتا، کچا کچا،
सलाम फेरी, उन्होंने फेरी, उसने भी फेर दी। फरमाया उसके नाम अमल में उसका कच्चा अमल कच्चा लिखा जाएगा, क्योंकि कच्चा किया, मगर वो कच्चा अमल तुम्हारे नाम में पक्का लिखा जाएगा। क्यों? कि हम जिसको भी मेहनत करते हैं कच्चा बनाने की नीयत से करते हैं या पक्का बनाने की? अरे बोलो भाई, पक्का। तो हमें हमारे नियत पर उसके कच्चे का पक्का मिलेगा। इस तरह इसको भी तैयार करो, उसको भी करो, उसको हजारों लोग पीछे छोड़ कर जाओ, हमारा कैसा निकलेगा नहीं पता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते थे, शैतान को अदावत है दावत से, अपना अपना कर ले, कोई हर्ज नहीं। ये लोगों पर मेहनत करने वाला नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर इसने लोगों पर मेहनत करना शुरू कर दी, इसका खाता इतना लंबा खोलेगा कि उसका कोई छेड़ा ही नहीं होगा। ऐसे खाते खोल कर जाना है, ऐसा नहीं कि मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद, खत्म बात। कि हम जिस दिन हम मरे ना, तो उस दिन हजारों लोग अपने पीछे रोने वाले छोड़ कर जाएं कि हमारा हमदर्द चला गया, हमारा खैरखा चला गया। मोहल्ला रोना चाहिए कि हमारे घरों पर आने वाला चला गया, हमारे बच्चों के सरों पर हाथ रखने वाला चला गया, हमारा मोहसिन चला गया। और जिस दिन हमारा जनाजा उठे ना, हमारा जनाजा नहीं होना चाहिए, हम दूल्हे बनकर जाएं अल्लाह के वहाँ, फरिश्तों की बारात हमें लेने आए और हमारे लिए सदाएं लगनी चाहिए। ऐ अल्लाह के दीन को दुनिया में जिंदा करने वाले, तेरा अल्लाह तेरा इंतज़ार कर रहा है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हम ऐसे कि दुनिया को जिंदा करके इस दुनिया से जाएं। इसलिए एक जीवन अल्लाह ने दिया है, ये जागृति हमारे अंदर लानी है और काम करने के अज़ाइम करने हैं। इसलिए अब तक जो गफलत सुस्ती हुई है, उस पर सबसे पहले तो अल्लाह से तौबा करो कि अल्लाह जो आज तक हमने कमी की, उस पर हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और आज से इस मुबारक अमल को अपना काम बनाएंगे और सारे कामों में हिस्सा अपनी ज़ात से शरीक होकर लेंगे। सब नियत करते हो भाई? कौन कौन नियत करता है? सब नियत करते हो? रोज़ाना मशवरे में बैठोगे? कौन कौन बैठेगा? रोज़ाना अपने मोहल्ले में 2.5 घंटे फिरोगे? कौन कौन मुलाकातों में जाएगा? सुबह में मुलाकात करना, शाम को नहीं, सुबह में। शाम को तो 2 दिन गश्त के चले जाते हैं, एक मशवरे का, एक हफ्तावार इज्तिमा का। सुबह में फिरो और दोनों गश्तों का एहतमाम करो। और हर महीने 3 दिन जाना है। और सालाना में अल्लाह हिम्मत दे हर साल 4 महीने दो, वरना साल का कम से कम चिल्ला तो हम सब का लग जाए, ताकि ताज़ा रहें, वरना बासी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बोलो? मैले हो जाएंगे। इस्लाम के हिसाब से, ईमान के हिसाब से मैला नहीं होना, इसको धोते रहना है। अल्लाह के रास्ते में जाते रहेंगे, सफाई होती रहेगी। तो हर साल जमात में भी जाओ।